آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر کے ساتھ پروگرام اسپیشل رپورٹ، جس میں دن بھر کی اہم خبریں پہنچائیں گے آپ تک۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے جیل سے رہائی کے لیے 2 سیریس ڈیل کو ٹھکرا دیا، حکومتی مؤشر کا انکشاف۔ کشتواڑ کے چھاترو علاقے میں مشترکہ کارروائی، جیش محمد کے اہم کمانڈر سمیت 2 دہشت گرد فائرنگ میں ہلاک۔ ایم ایل اے علی محمد ساگر کا اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے بیان، بولے مکمل ریاستی درجے کی بحالی ہی جموں کشمیر کی ترقی اور امن کی ہے ضمانت۔ جموں میں سرکاری ملازمین کو تنخواہ لینے کے لیے بجلی بل کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ کیا گیا ضروری، انتظامیہ کی جانب سے حکم نامہ کیا گیا جاری۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سخت تناؤ، یورینیم افزائش پر اختلاف، مارچ میں فیصلہ کن مذاکرات کا امکان، تاہم فوجی تیاریوں میں اضافہ۔ اور پاکستان کا افغانستان پر فضائی حملہ، درجنوں افراد ہلاک، طالبان کی سخت مذمت آئی سامنے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان، جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہیں، ان کے حوالے سے حکومت کی طرف سے 2 سیریس ڈیل کی کوششوں کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی معاملات کے مشیر رانا ثناءاللہ نے ایک ٹاک شو میں بتایا ہے کہ گزشتہ عرصے میں 2 مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن دونوں بار بات آگے نہ بڑھ سکی۔ رانا ثناءاللہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی کوشش نومبر 26، 2024 سے پہلے کی گئی تھی، جس میں فیڈرل انٹیریئر منسٹر محسن نقوی اور اس وقت کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنداپور شامل رہے۔ دوسری کوشش چند افراد نے، جو کہ ملک سے باہر تھے، انہوں نے حال ہی میں کی تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے ابتدا میں رضامندی ظاہر کی، لیکن بعد میں پیچھے ہٹ گئی۔ ثناءاللہ نے یہ بھی کہا کہ حکومت سیاسی حل چاہتی ہے، لیکن عمران خان کسی راستے پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ختم ہو اور وہ دوبارہ اقتدار میں آئے۔ اس دعوے پر فوراً ہی سخت رد عمل سامنے آیا۔ فیڈرل منسٹر عطا اللہ ترار کی جانب سے سوشل میڈیا پر بیان دیتے ہوئے کہا گیا، کسی قسم کی ڈیل یا نرمی کا تصور بالکل غلط ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ایک سزا یافتہ مجرم ہے اور حکومت کی طرف سے کوئی رعایت نہیں دی جا رہی۔ اسی درمیان عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی تشویش بڑھ رہی ہے۔ انہیں اسلام آباد کے شفا اسپتال میں آنکھ کا علاج پیشکش کی گیا ہے، جبکہ ان کے خاندان اور پارٹی نے جیل میں ان کی صحت پر فکر کا اظہار کیا ہے۔ ان کے وکیل سلمان صفدر کی جانب سے سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا ہے کہ 73 سال کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی دائیں آنکھ کی 85% روشنی جیل میں ختم ہو چکی ہے۔ بعد میں ان کی بہن نورین خان نے یہ بتایا کہ عمران خان جیل میں سخت برتاؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر پر الزام لگایا ہے کہ ان کی ہدایات پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ واضح ہے کہ کرکٹر سے سیاستدان بنے عمران خان اگست 2023 سے مختلف مقدمات میں جیل میں بند ہیں۔ کشتواڑ ضلع کے چھاترو علاقے میں اتوار کو سیکیورٹی فورسز نے ایک مشترکہ آپریشن میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ آفیشلز کے مطابق یہ آپریشن تراشی 1 کے نام سے شروع کیا گیا تھا، جو کہ اسپیسیفک انٹیلیجنس انپٹ کے بعد لانچ ہوا۔ اطلاع ملتے ہی علاقے میں دہشت گرد موجود ہیں۔ اس کے بعد سے ہی آرمی کے وائٹ نائٹ کور نے جموں کشمیر پولیس اور CRPF کے ساتھ مل کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا ٹیررسٹ کے ساتھ پہلا کانٹیکٹ ہوا اور تقریباً 11 بجے دوبارہ مشکل پہاڑی علاقے میں فائرنگ شروع ہو گئی۔ اسی انکاؤنٹر کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کی پہچان ایک کی بتائی جا رہی ہے کہ جیش محمد کا ایک بڑا کمانڈر ہے، جبکہ دوسرے کا گروپ یا پھر ایفیلیشن ابھی بھی ویریفائی کیا جا رہا ہے۔ تاہم شبہ یہی ہے کہ یہ جیش محمد سے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ آپریشن کے بعد سے ہی سیکیورٹی فورسز نے انکاؤنٹر سائٹ سے 2 AK-47 رائفل اور دوسرا وار لائک سامان بھی ریکور کیا ہے۔ پورا علاقہ کارڈن کر دیا گیا ہے اور سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ آفیشلز کا یہ بھی کہنا ہے کہ حالات پر نظر رکھی جا رہی ہے اور ضروری سیکیورٹی سٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلوبل انوویشنز کنسلٹنسی نے، جو کہ تعلیم کے لیے وادی کا بھروسے مند برانڈ ہے۔ اسٹار ہاسپٹل صنعت نگر سری نگر نے، جہاں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہر مرض کا شفا بخش علاج کرتے ہیں۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے دوبارہ اس بات پر زور دے کر کہا ہے کہ جموں و کشمیر کو مکمل ریاستی درجے کی بحالی ہی مستقل ترقی، مؤثر انتظام اور دیرپا امن کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔
जमाती जिम्मेदारान और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि असल तरक्की उस वक्त मुमकिन होगी जब अवाम के जमहूरी हकूक पूरी तरह से बहाल किए जाएंगे और इलाके को एक मुंतखब रियासती हुकूमत के इख्तियारात हासिल होंगे। अली मोहम्मद सागर की जानिब से कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर को मरकजी इंतजामी इलाका बनाने के बाद से मकामी इंतजामी ढांचे कमजोर हुए हैं, फैसला साजी का निज़ाम भी मुतासिर हुआ है और कई अहम फैसले भी मुंतखब नुमाइंदों के दस्तराज से बाहर चले गए हैं। उनका ये भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा दस्तूरी तरीके और जमहूरी जद्दोजहद के जरिए ही रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा उठाया है और अवाम से किए गए वादे बगैर किसी मजीद ताखीर के पूरे किए जाने चाहिए। उन्होंने वाज़े किया है कि रियासी दर्जे का मुतालबा सिर्फ सियासी नारा नहीं बल्कि अवाम की जायज़ ख्वाहिश है जो कि दस्तूरी वक़ार, खुद एतमादी और इंतज़ामी इख्तियार की बहाली से जुड़ी हुई है। उनका ये भी कहना है कि हकीकी अमन, बराबरी पर मबनी तरक्की और मानी खेज सियासी इख्तियार उसी सूरत में मुमकिन होगा जब जम्मू और कश्मीर को उसका तारीखी मुकम्मल मकाम दोबारा हासिल होगा, ताकि हुक्मरानी वाकई तौर पर अवाम की हो और अवाम के लिए ही हो। जम्मू के कठुआ जिले के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक नया ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जिले में रहने वाले तमाम सरकारी एम्प्लॉइज को सैलरी बिल सबमिट करने से पहले ही बिजली बिल क्लियरेंस का NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। सर्कुलर के मुताबिक ये सर्टिफिकेट जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से इशू होगा, जो कि कंफर्म करेगा कि एम्प्लॉय ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूसेज के चार्जेस क्लियर किए हुए हैं। ये रूल उन तमाम एम्प्लॉइज पर लागू होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में रहते हैं और उनके डिपार्टमेंट के कंट्रोल में काम कर रही हैं। ऑफिशियल्स ने सब ड्राइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स को भी डायरेक्शन दी है कि इस ऑर्डर पर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस किया जाए। फरवरी 2026 की सैलरी बिल प्रिपेयर और सबमिट करने से पहले यह सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी होगा। जिन एम्प्लॉइज के नाम पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है उन्हें अपना कंसर्न्ड ऑफिसर को सेल्फ डिक्लेरेशन या फिर अंडरटेकिंग देनी होगी। कुछ एम्प्लॉइज का यह भी कहना है कि शायद ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि पहले कठुआ में टेस्ट किया जा रहा है। उनका ये भी मानना है कि अगर ये सिस्टम सक्सेसफुल रहा और बिजली ड्यूज टाइम पर क्लियर होने लगे तो इस पॉलिसी को जम्मू और कश्मीर के दूसरे जिलों में भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर कठुआ और सब ट्रेजरी ऑफिसर्स को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बाकी महीनों में भी किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी बिल तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक बिजली बिल पेमेंट की रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन हासिल ना हो जाए। ये सर्कुलर डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा के सिग्नेचर से जारी हुआ है और तुरंत ही इफेक्ट में आ गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव के बावजूद बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू होने का इम्कान पैदा हो चुका है। एक सीनियर ईरानी अफसर ने खबरी इदारे को बताया है कि अमेरिका की कंपनियां ईरान के तेल और गैस के मैदानों में ठेकेदार के तौर पर हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन ईरान अपने तेल और मदनी ज़खायर का कंट्रोल अमेरिका के हवाले नहीं करेगा। उनका ये कहना था कि मार्च के इब्तिदा में दोनों ममालिक के दरमियान गैर मुस्तकीम मुज़ाकरात मुतवक्का हैं और एक आर्जी मुआहदा होने का भी इम्कान मौजूद है। ईरानी अफसर ने जोर देकर कहा है कि NPT के दायरे में भी यूरेनियम अफजाइश का ईरान का हक तस्लीम किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका का मौकिफ ये है कि ईरान की सरजमीन पर जीरो इनरिचमेंट यानी यूरेनियम अफजाइश बिल्कुल ना हो। एक अमेरिकी अफसर ने यह भी कहा है कि अगर ईरानी मामूली और महदूद अफजाइश की तजवीज़ देते हैं तो और ये साबित करते हैं कि उसका प्रोग्राम पुरअमन है तो अमेरिका उस पर गौर करेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की जानिब से कहा गया है कि जिनेविया में हुई बातचीत में अमेरिका ने बराह रास्त जीरो इनरिचमेंट का मुतालबा नहीं किया, बल्कि अब गुफ्तगू इस बात पर हो रही है कि ईरान का जौमी प्रोग्राम पुरअमन रहे और हमेशा ही पुरअमन रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि पाबंदियों में नरमी के बदले ईरान एतमाद साजी के इकदाम करेगा। इस सिलसिले में बैनुल-अक़वामी जौमी निगरानी इदारे के सरबराह रफ़ेल ग्रोसी की जानिब से भी मशवरे दिए जा रहे हैं, जिनमें की मुआयना करने वालों की वापसी और ज्यादा अफजाई शुदा यूरेनियम के ज़खायर पर कदम शामिल हो सकते हैं। इसी दरमियान तनाव में इजाफा हो चुका है। ईरान की अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को खत लिखकर सख्त जवाब की धमकी दी गई है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो महदूद फौजी कदम पर गौर कर रही है अगर मुआहदा ना हुआ तो। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को इंसाफ पर मबनी मुआहदा करना होगा। ट्रंप की 10 दिन की मोहलत करीब आ रही है, जिससे कि खत्ते में वसे बहरान का खतरा बढ़ चुका है। इसराइल ने भी अपनी हिफाजती तैयारियां तेज कर दी हैं और अमेरिका के साथ मुश्तरका मंसूबा बंदी में इजाफा किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में भी सूरत हाल नाजुक बनी हुई है, जहां हाल ही में जिंदा गोलाबारी की मशकें हुई थी। ईरान ने तनबीह की है कि अगर उस पर हमला हुआ तो खित्ते में मौजूद अमेरिकी असासा निशाना बन सकते हैं। इस वक्त अमेरिकी जहाज बरदार USS गेराल्ड आर फोर्ड समंदर के रास्ते USS अब्राहम लिंकन के साथ मिलने जा रहा है, जिससे कि 2 जहाज बरदार की मौजूदगी मुकम्मल हो जाएगी, जिससे कि तज्जियानगार चंद दशकों में सबसे बड़ी फौजी तैनाती करार दे रही हैं। हालात पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं और मार्च के मुज़ाकरात फैसला कुन साबित हो सकते हैं।
اور پاکستان نے رات کے اندھیرے میں افغانستان پر کئی فضائی حملے کیے ہیں، جن کے بارے میں طالبان حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان حملوں میں عورتوں اور بچوں سمیت درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کا یہ کہنا ہے کہ یہ کارروائی سرحد کے قریب 7 مبینہ دہشت گرد مرکزوں اور پناہ گاہوں کو نشانہ بنانے کے لیے کی گئی تھی اور یہ قدم پاکستان میں حال ہی میں ہونے والے خودکش دھماکوں کے بعد اٹھایا گیا۔ افغانستان نے ان حملوں کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں غیر فوجی گھروں اور ایک دینی مدرسے کو نشانہ بنایا گیا۔ طالبان کی وزارت دفاع کے مطابق حملہ ننگرہار اور پکتیکا صوبوں کے شہری علاقوں میں ہوا ہے۔ وہیں ننگرہار کے مقامی ذمہ داران نے بتایا ہے کہ شہاب الدین نام کے شخص کے گھر پر ایک حملہ ہوا جس میں تقریباً 20 خاندانی افراد جن میں عورتیں اور بچوں کی تعداد زیادہ تھی وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پاکستان کی وزارت اطلاع اور نشریات نے بیان دیا ہے کہ یہ معلوماتی بنیاد پر انتخابی نشان بندی تھی جس میں کہ 7 دہشت گرد مرکزوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ان نشانوں میں ممنوعہ تحریک طالبان پاکستان کے اراکین جن میں حکومت فتنہ الخوارج کے نام سے پکارتی ہے ان کے ساتھی اور اسلامی ریاست خراسان شقہ کے افراد بھی شامل رہے۔ وزارت نے ان حملوں کو پاکستان میں حال ہی کے خودکش حملوں کا جوابی قدم قرار دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ یہ گروہ کابل کی پناہ میں کام کر رہا تھا۔ حال ہی میں پاکستان میں چند سنگین حملے ہوئے ہیں جن میں دارالحکومت اسلام آباد کی ایک شیعہ مسجد پر حملہ بھی شامل رہا، جبکہ رمضان کے آغاز کے بعد خیبر پختونخوا کے شمالی مغربی علاقوں میں بھی واقعات پیش آئے۔ پاکستان نے افغان طالبان پر الزام لگایا کہ وہ ان گروہوں کے خلاف مؤثر قدم اٹھانے میں ناکام رہے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس یہ قطعی ثبوت ہے کہ یہ حملہ افغانستان میں موجود قیادت کی ہدایات پر کیے جا رہے ہیں۔ طالبان کی وزارت دفاع نے بعد میں اپنے پیغام میں ان حملوں کو افغانستان کی سرحدی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کے صاف طور پر النگھن قرار دیا ہے۔ انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ مناسب وقت پر موزوں اور موزون جواب دیا جائے گا اور یہ بھی کہا ہے کہ غیر فوجی مقامات اور دینی اداروں کو نشانہ بنانا پاکستان کی فوج کی معلوماتی اور امنی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔